اگین اگر عورت سڑکوں پہ نکلے تو بالکل نکل سکتی کہ وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آئیں, باہر سڑکوں پہ نکلیں. دیکھیں جی, میں کہوں گی کہ یہ بہت ہی شرمناک بات ہے. ٹرو ریپریزنٹیشن ہے پاکستان کی, نہ ہی ہمارے مسلمان ہونے کی. عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں, باشعور ہیں, سمجھدار ہیں, کیونکہ یہ ریپریزنٹ ہمیں بھی کر رہی ہیں. کہنا کہ ہماری مرضی ہے, ہم جو مرضی کریں, جس طرح مرضی زندگی گزاریں. سلوگنز نکالیں اپنے حق کے لیے, سچے حق کے لیے, جو اسلام بھی جس کی اجازت دیتا ہے. جی ناظرین, میں ہوں طلحہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں NPG میڈیا. میرے ساتھ موجود ہیں سمن شاہ. ہم بات کرنے والے ہیں آج عورت مارچ کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان میں ایک بہت ہی بڑا ایجنڈا قائم ہو گیا ہے. ایک علیحدہ ہی نسل اور ایک علیحدہ ہی قوم قائم کی جا رہی ہے, جن کو جو کہ عورت مارچ کرتی ہے, جن کو برگر بچے بھی کہا جاتا ہے. میرے خیال سے سمن شاہ میرے ساتھ موجود ہے. ان سے زیادہ بولڈ, ڈیسنٹ اور فیشنیبل میں نے خاتون نہیں دیکھی. میرے ساتھ موجود ہے, ان سے مزید بات کرتے ہیں. اچھا میم, سب سے پہلے مجھے آپ بتائیں کہ آپ عورت مارچ کو سپورٹ کر رہی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی نے کہا ہے کہ بی ریسپیکٹفل ٹو ویمن فار دے آر دا مدرز آف مین کائنڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو حق حاصل ہے کہ وہ عورت مارچ کریں, اپنے حقوق کے لیے بات کریں. مگر وہ کن حقوق کے لیے بات کر رہی ہیں, کیا سلوگنز یوز کر رہی ہیں, اور اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے, یہ سارا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. عورت اپنے حق میں نکلے, لیکن سڑکوں پہ تو نہیں نہ نکل سکتی عورت. عورت کس سے حق مانگ رہی ہے؟ اپنے خاوند سے مانگ رہی ہے, اپنے بھائی سے مانگ رہی ہے, اپنے شوہر سے مانگ رہی ہے, کس چیز کا حق مانگ رہی ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں جی, اصل میں عورت مارچ میں مجھے تو کلیئرٹی ابھی تک نہیں آ رہی کہ عورت کس چیز کا حق مانگ رہی ہے. اگین اگر عورت سڑکوں پہ نکلے تو بالکل نکل سکتی ہیں, کیونکہ فاطمہ جناح بھی نکلی تھی ہماری سڑکوں پر ملک کی آزادی کے لیے. ایز لانگ ایز ہمیں پتا ہو کہ وہ کس ایجنڈا کے لیے نکل رہی ہیں, کون سے رائٹس کی بات کر رہی ہیں, ان کو بالکل حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آئیں, باہر سڑکوں پہ نکلیں, احتجاج کر سکتی ہیں, انصاف مانگ سکتی ہیں, اپنا حق مانگ سکتی ہیں. یہ ان کا حق ہے. پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مارچ کر سکتی ہیں, اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکتی ہیں. بات پھر وہی آ جاتی ہے, کون سے حق کی ہم بات کر رہے ہیں, اور جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں اس میں کون سے سلوگنز ہم یوز کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ میں آپ کو چارٹ دکھاتا ہوں. یہ چارٹ پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے, ڈالو مگر آرام سے. ٹھیک ہے, کھانا میں گرم کر دوں گا, بستر تم گرم کر لو, میرا جسم میری مرضی. یہ کیا ہے, یہ کیسے نعرے ہیں؟ کتنے بےہودہ, سننے میں واہ جات ہے, اور کتنی ولگر تصاویر لگائی گئی ہیں جو جتنے بھی انہوں نے پمفلٹ پکڑے ہوئے ہیں. دیکھیں جی, میں کہوں گی کہ یہ بہت ہی شرمناک بات ہے. ٹھیک ہے, میں خود ایک امپاورڈ وومن ہوں, اوورسیز پاکستانی ہوں, پاکستان سے, لاہور سے تعلق رکھتی ہوں, ایک سید زادی ہوں, سید گھرانے سے ہوں. اب پہلی تو بات یہ کہ پاکستان ایک اسلامک ریپبلک ہے. بالکل, ہم سب پاکستان کے شہری ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم مسلمز بھی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہا یہ کون سے دائرے میں رہ کے, اسلام کے دائرے میں یا پاکستان کی جو دائرے میں رہ کر ہم اپنے حق مانگیں, تو ہم مانگتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں اور ہمیں حق حاصل ہے. مگر نہ تو یہ ایک ٹرو ریپریزنٹیشن ہے پاکستان کی, نہ ہی ہمارے مسلمان ہونے کی. بہت ہی غلط سلوگنز ہیں یہ, اشتعال انگیز سلوگنز ہیں, جس کی میرا خیال میں ذمہ داری یا اس کا کیا کانسیکوینسز ہیں اس کا اندازہ ہماری ان معصوم خواتین کو میرا خیال میں شاید خود نہیں ہو رہا کہ یہ میڈیا میں اور انٹرنیشنلی اس نے ہمارے لیے کتنی امبیرسمنٹ کریٹ کی. بالکل. اچھا, جب عورت کے حقوق کی بات آتی ہے, عورتوں پر ظلم ہوتا ہے, تب یہ خواتین اندر گھس جاتی ہیں, باہر نہیں نکلتی. جس طرح ہماری یہ پچھلے دنوں انڈین مسکان کا کتنا بڑا ایشو کریٹ ہوا تھا کہ پاکستان, سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں کس طرح خواتین پر ظلم کیا جا رہا ہے, مردوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, تمام مسلمانوں پر. مسکان نے آواز اٹھائی, جب مسکان نکلی تو ان خواتین میں جو ان کا ایجنڈا بنا ہوا ہے یہ ساری کی ساری غائب تھی, تب نہیں نکلی. یہ کس چیز کی آزادی مانگتی ہیں؟ ٹھیک ہے, اپنے جسم کی آزادی. یہ اپنے کیا آپ بتائیے گا, میں بتاتا ہوں, کیا یہ جسم ہمارا ہے؟ دیکھیں جی, یہ اس میں ہمارا حق ہے. یہ جسم تو دیکھیں نا, اللہ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے دوبارہ اسی کو اللہ کے پاس واپس بھیجنا ہے. اب ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. بالکل بالکل. دیکھیں جی, ہم اشرف المخلوقات ہیں, مسلمان عورتیں ہیں, پاکستان کی سٹیزنز ہیں, عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں, باشعور ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو اپنے حق کا پتہ ہے. مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح سلوگنز کو لے کے پھر رہی ہیں, اور کون سی یہ ہمارے دشمن عناصر ہیں جو ساتھ مل کے اس پروپیگنڈا میں شامل ہیں. میں عورتوں کے حقوق کے لیے ساری عمر کام کرتی رہی ہوں, پاکستانی مسلم عورتوں کے حقوق کے لیے. میں ان کے ساتھ ہوں, مجھے ان کے باہر نکلنے یا عورت مارچ کرنے پہ بالکل اعتراض نہیں, میں ان کے ساتھ کھڑی ہونا چاہوں گی اس عورت مارچ میں.
مگر یہ جو سلوگنز آپ نے یوز کیے ہیں یہ کس نے ان کو الاؤ کیا ہے؟ گورنمنٹ نے اس کا کیوں نوٹس نہیں لیا؟ کیونکہ یہ حق حاصل ہم میں سے کسی کو نہیں، کیونکہ یہ ریپرزینٹ ہمیں بھی کر رہی ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ساری تمام خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں نا، کو کر رہی ہیں، ہماری پوری دنیا میں کو کر رہی ہیں، پوری دنیا میں کر رہی ہیں. مگر یہ غلط ریپرزینٹیشن ہے، یہ بہت ہی شرمناک سلوگنز ہیں. کیونکہ میرا جسم میری مرضی، نو ایبسولوٹلی ناٹ کریکٹ اینڈ ٹرو. ٹھیک ہے، ہاں ہماری جو عورت ہے اس کو اپنے تحفظ کے لیے کہ اس کو کوئی ریپ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے مطابق، ہاں یہ رائٹ ہے کہ اس کا جسم ہے اس کو کوئی کسی طرح وائلیٹ نہیں کر سکتا، وہ بات ٹھیک ہے. مگر یہ کہنا کہ ہماری مرضی ہے، ہم جو مرضی کریں، جس طرح مرضی زندگی گزاریں، دیکھیں یہ نہ اسلام میں، نہ ہیومینٹی میں، نہ ہمارے معاشرے میں، نہ پاکستان میں یہ ایک الاؤڈ ہے چیز. ٹھیک ہے نا، اس کے رائٹس ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. ہمارے اوپر بھی کچھ دائرے ہیں جو محدود کرتے ہیں عورت کو. کچھ باتیں وہ کر سکتی ہے، ایسی باتیں کر کے آپ اپنی فیملی کو امبیرس کر رہی ہیں، آپ اپنی کنٹری کو امبیرس کر رہی ہیں، آپ اسلام کو امبیرس کر رہی ہیں. اور میرا خیال میں تو میری تو ریکویسٹ ہے ان سب عورتوں اور خواتین سے، آپ سلوگن اٹھاتے ہوئے اس کی رسپانسبلٹی دیکھیں. آپ کا یہ سلوگن پوری دنیا میں جا رہا ہے. یہ آپ کے گھر کے مرد، آپ کے گھر کے بیٹے، آپ کے گھر کے بھائیوں، آپ کے ہسبینڈ سب کو امبیرس کر رہا ہے. ناٹ ٹو مینشن کہ ہماری ملک کی عورتیں، مائیں، بیٹیاں ان سے خوش نہیں ہیں. سلوگنز نکالیں اپنے حق کے لیے، سچے حق کے لیے، جو اسلام بھی جس کی اجازت دیتا ہے اور پاکستان اجازت دیتا ہے. میرے خیال میں اسلام سے زیادہ تو کسی کے ملک میں اور عورتوں کے خاص طور پہ حقوق ہے ہی نہیں ہے. بالکل اسلام سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے. اگر بات کی جائے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، اس سے پہلے دور کو دیکھا جائے تو خواتین کو کیا کیا جاتا تھا؟ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی بالکل دفنا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے عورت کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی. اس سے زیادہ کیا مقام چاہیے ان کو؟ بالکل. اس کے بعد دوسری بات آپ دیکھیں کہ جو ان کے ساتھ میل حضرات بھی ہیں، مرد حضرات بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، جو ان کے ایجنڈے میں ان کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں عورت مارچ کے حق میں، ان میں بھی اکثر دیکھیں ان میں زنانہ آتے ہیں، وہ مرد لگتے ہی نہیں ہیں. ان کے ساتھ رہ کے حتیٰ کہ اگر آپ گھر میں اپنی ماں کے ساتھ بھی رہتے ہو، اپنی بہن کے ساتھ بھی رہتے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ بھی رہتے ہو، مرد کا ایک علیحدہ روب ہوتا ہے، مرد کا بولنے کا طریقہ ایک علیحدہ ہوتا ہے، سیپریٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ایک الگ ہی وے میں ایک نئی نسل، ایک نئی قوم بن رہی ہے. آپ کے خیال سے آپ کو کوئی آئیڈیا ہے ان سب کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کو پتا ہے کہ میں تو اوورسیز پاکستانی ہوں، باہر بھی رہی ہوں ساری عمر. میں نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں ایک خاص طور پہ نیگیٹو امیج پاکستانی عورت کا، اگر اس کے اوپر ایسڈ گرتا ہے وہ نیوز تو بہت وائرل ہوتی ہے. وہ فلم کو بھی ایوارڈز دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہماری کوئی بھی ملالہ ہے، اگر اس کو آپ کو شی واز شارٹ تو پھر اس کو وہ کریں گے پروموٹ. مگر ہمارے ملک کی امپاورڈ ویمن، ہمارے ملک کی حقوق کے لیے لڑنے والی اچھی ویمن کو وہ سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ عورت، یا تو دیکھیں جی پاکستان کی عورتیں جو ہیں وہ چار دیواری میں بند ہیں اور وہ کچھ بول نہیں سکتی، اور جو بولتی ہیں ان کے نعرے بس اسی طرح کے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. تو یہ دونوں طریقے سے ہمیں پاکستان کو جو ہے یہ بہت سارے ہمارے دشمن عناصر مل کے، یہ ظاہری بات ہے باہر کی بہت ساری ایسے ہمارے دشمن ممالک ہیں جو ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور آئی ایم شیور فنڈ بھی کر رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ مسلمان اور اسلام میں پاکستان میں ہمارے حقوق کی، تو سب سے پہلے تو اسلام کی بات کریں کہ ہمارے حضور پاک نے خود اپنی بیٹی کے لیے ان کی عزت سے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے. میں ایک سید زادی ہوں، سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. جو مرد عورتوں کے ساتھ ان کے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں عورت مارچ میں ان مردوں کو بھی سپورٹ کرتی ہوں، مگر اچھے حق کے لیے، سچے حق کے لیے وہ باہر نکلیں، رسپانسبلی باہر نکلیں. اگر ان کو جابز نہیں کریٹ ہو رہی ہیں، ان کو جابز نہیں مل رہی، اس حق کے لیے کریں. اگر ان کو انہیریٹنس نہیں مل رہی یا انہیریٹنس کے لاز ویک ہیں، اس حق کے لیے نکلیں. اگر ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، اس حق کے لیے نکلیں. اگر وہ ریپ ہو رہی ہیں فری ویز پہ، اس حق کے لیے نکلیں. مگر یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی ہے، اس سے کیوں ہم سب کو شرمندہ کر رہے ہیں؟ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ اٹ. آئی تھنک ہماری ملک کی ویمن کو زیادہ ذمہ دار اور رسپانسبل ہونا چاہیے، کیونکہ آج کی ویمن کل کی مائیں ہیں اور ایک پوری قوم کو ریز کریں. بالکل ایسی ہے، ان کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے، ان لڑکیوں پہ بھی اور ان عورتوں پہ بھی، کہ اپنے سلوگن وہ نکالیں کہ کل کو ان کو دیکھ کے آپ خود شرمناک نہ فیل کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سمن بتائیے گا کہ جو آپ 8 مارچ کو جو عورت مارچ ہو رہا ہے، آپ بھی نکلیں گی چارٹ وغیرہ؟ آپ نے بھی کچھ لکھنا ہے اس کے اوپر؟ نہیں جی، میں عورت مارچ پہ نہیں نکلوں گی. ہاں، جب بھی کوئی بھی ایسی عورتیں کوئی نکالیں گی کوئی ریلی جس کے اندر ویمن کی امپاورمنٹ اور ان کے وہ سچے حقوق جو نہیں
ادا کر رہی, اگر گورنمنٹ یا کوئی بھی اس طرح کا ادارہ ہے نہیں کر رہا, تو میں ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوں, کیونکہ ویمن کی پاپولیشن اس وقت 60% ہے آلموسٹ کمپیئر ٹو مین, اور عورتوں کو شانہ بشانہ ہمارے مرد حضرات کے ساتھ کام کرنا چاہیے, ان کو ان کے فل رائٹس ملنے چاہیے, اور اگر ہم ملک میں مل کے مرد اور عورتیں مل کر کام کریں گے تو ہمارا ملک بہت زیادہ تیزی سے ترقی کرے گا. تو میں ضرور نکلوں گی, مگر عورت مارچ پہ اس سلوگن کے ساتھ میرا جسم میری مرضی, اور باقی کے بھی جو سلوگنز میں دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی, بےہودہ, اتنے بےہودہ ہیں, بالکل سوری, میں اس ریلی میں شامل نہیں. سمن نے بہت اچھی ایک بات کہی کہ جب ہماری حکومت چاہے گی تو وہ اس کو روک سکتی ہے, عورت مارچ کو اگینسٹ چلے گی, اس کو روکے گی, کیونکہ میرے خیال کے مطابق خلیل الرحمان قمر صاحب اس کے خلاف آواز نہ اٹھاتے تو یہ آج ایک بہت بڑی ایجنڈا ٹائپ بن کے یہ ہم پہ مسلط ہو چکی ہوتی ہے اور ہم ان قابو نہ کر سکتے. لیکن خلیل الرحمان قمر کا ایک اہم کردار ادا کیا انہوں نے ان خواتین کو ایکسپوز کرنے میں, ان خواتین کا اصل چہرہ سامنے لانے میں. تو میں حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں, جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ جو سلوگن پکڑ کے نکلیں گے, یہ اشتہار پکڑ کے نکلتی ہے, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے تاکہ ان چیزوں سے یہ باز آ جائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طلحہ نوید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.